صلاح الدین ایوبی پر متعدد بار قاتلانہ حملے ہو چکے تھے۔ تاریخ میں ان تمام کا ذکر نہیں آیا۔ نیچے لکھے طرز کے 2 حملوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک بار ایک فدائی قاتل نے سلطان ایوبی پر اسی طرح سوتے میں خنجر کا وار کیا تھا۔ خنجر پگڑی میں لگا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھا تھا۔ یہ قاتل سلطان ایوبی کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کے محافظ دستے کے چند ایسے محافظ پکڑے گئے تھے جو کرائے کے قاتل تھے۔ مصر کے جنوب مغربی علاقے میں جو سودان کی سرحد کے ساتھ ملتا تھا، صدیوں پرانی کسی پیج در پیج عمارت کے کھنڈر تھے۔ اس زمانے میں مصر کی سرحد کچھ اور تھی۔ صلاح الدین ایوبی کہا کرتا تھا کہ مصر کی کوئی سرحد ہے ہی نہیں، تاہم سودانیوں نے ایک خیالی سی سرحد بنا رکھی تھی۔ کھنڈروں کے ارد گرد کا علاقہ دشوار گزار تھا۔ غالباً فرعون کے وقتوں میں یہ علاقہ سرسبز تھا اور وہاں پانی کی بھی بہت حد تھی۔ خشک جھیلیں اور 2 ندیاں کے گہرے اور خشک پہاڑ بھی تھے۔ ریتیلے چٹانیں بھی تھی اور ریتیلی مٹی کے ٹیلے بھی۔ ان کی شکل کسی بہت بڑی عمارت کے کھنڈروں کی مانند تھی۔ کہیں ٹیلا ستون کی طرح دور اوپر تک چلا گیا تھا اور کہیں ٹیلے دیواروں کی طرح کھڑے تھے۔ جہاں جہاں جگہ ہموار تھی وہاں ریت تھی۔ چٹانیں اونچی بھی تھی، نیچے بھی تھی۔ اس علاقے کے ارد گرد کہیں کہیں پانی تھا، لہذا درخت بھی تھے اور وہاں کے رہنے والے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کم و بیش 40 میل لمبا اور 10-12 میل چوڑا یہ علاقہ آباد تھا۔ یہ آبادی مسلمان تھی۔ ان میں کچھ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ ان کے عجیب و غریب سے عقیدے تھے۔ فرعونوں کی عمارت کے کھنڈروں سے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ ان کے ارد گرد کا علاقہ بھی ایسا تھا کہ دیکھنے والے پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ وہاں سے کوئی گزرتا ہی نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں بند روحیں رہتی ہے جو دن رات کے دوران بھی جانوروں کی صورت میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور کبھی اونٹوں پر سوار سپاہیوں کے بیش میں اور کبھی خوبصورت عورتوں کے روپ میں نظر آتی ہے، اور رات کو وہاں سے ڈراؤنی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ کوئی 1 سال سے یہ کھنڈر لوگوں کی دلچسپیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی کی فوج کے لیے بھرتی کی مہم شروع ہوئی تھی تو بھرتی کرنے والے اس علاقے کے ارد گرد بھی گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہاں کے باشندوں نے انہیں خبردار کیا کہ وہ ٹیلوں کے اندر نہ جائے۔ انہیں پر اسرار آوازوں، ڈراؤنی چیزوں اور بدروحوں کی کہانیاں سنائی گئی تھی۔ اس علاقے سے فوج کو بہت بھرتی ملتی تھی، مگر اس کے بعد بھرتی کرنے والے گئے تو لوگوں کا رجحان بدلا ہوا تھا۔ سرحد پر گشت کرنے والے دستوں نے رپورٹ دی تھی کہ گشتی سنتری بھی اس علاقے کے اندر نہیں جایا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی کسی انسان کو ادھر جاتے نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ لوگوں کو اندر جاتا دیکھتے ہیں اور وہاں سے آنے والے ڈرے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ مطمئن سے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ہر جمعرات کے روز رات تک اندر ملا سا لگتا ہے، اور اس کے بعد اس قسم کا واقعہ ہوا کہ سرحدی دستوں کے 4-5 سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ ان کے متعلق یہ رپورٹ دی گئی تھی کہ بھگوڑے ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے جہاں دشمن کے ملکوں میں جاسوس بھیج رکھے تھے، وہاں اس نے اپنے ملک میں بھی جاسوسوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ غیر مسلم مورخوں نے سلطان ایوبی کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس نے آج کے انٹیلیجنس نظام اور کمانڈو تاریخ جنگ کو خصوصی اہمیت دے کر ٹریننگ کے نئے طریقے دریافت کیے، اور یہ ثابت کر دیا کہ صرف 10 افراد سے 1000 نفری کی فوج کا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے یورپی مورخوں نے سلطان ایوبی کے اس فن کو تاریخ میں اتنی جگہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی، لیکن اس دور کے واقعہ نگاروں نے جو تحریر قلم بند کی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا یہ عظیم پاسبان انٹیلیجنس، گوریلا اور کمانڈو آپریشن کا کس قدر ماہر تھا۔ اندرون ملک اس کی انٹیلیجنس گوشے گوشے پر نظر رکھتی ہے اور فوج کی مرکزی کمان کو رپورٹ دیتی رہتی تھی۔ یہ اسی نظام کی اعلیٰ کارکردگی کا ثبوت تھا کہ مصر کے دور دراز کے ایسے علاقوں کی سرگرمیوں کی اطلاع بھی مرکز کو پہنچا دی گئی تھی، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس چھوٹے سے خطے کو تو خدا نے فراموش کر رکھا ہے، مگر مخبروں نے وہاں کے لوگوں کی صرف ذہنی تبدیلی دیکھی اور اس کی اطلاع دی تھی کہ انہیں اب یہ معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہوتا ہے۔ اس اطلاع کے بعد 2 مخبر قتل یا لاپتہ ہو گئے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف ٹیلوں کے ڈراؤنے علاقے کے اندر جانا شروع کر دیا، بلکہ وہ فرعونوں کی اس پیچ در پیچ عمارت کے کھنڈروں میں بھی جانے لگے تھے، جہاں جانے کے تصور سے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے پہلے اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ ایک گاؤں میں ایک شترو سوار آیا۔ یہ اجنبی مسلمان اور مصری تھا۔ اس کا اونٹ اچھی نسل کا اور تندرست تھا۔ اس مسافر نے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے یہ قصہ سنایا کہ وہ غربت سے تنگ آ چکا تھا
اب وہ رازانی اور چوری کے ارادے سے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ پیدل تھا۔ وہ اس امید پر اس علاقے میں آ گیا کہ یہاں کوئی آبادی نہیں، اس لیے ریزنی کر کے پکڑا نہیں جائے گا۔ وہ بہت دن پیدل چلتا رہا مگر اسے کوئی شکار نہ ملا۔ آخر ٹیلوں کے اس علاقے جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں جا کر گر پڑا۔ اس کے جسم میں طاقت نہیں رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے خدا سے مدد مانگی۔ اسے ایک گونجدار آواز سنائی دی، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے ابھی گناہ نہیں کیا، گناہ کی صرف نیت کی ہے۔ اگر تم کسی کو لوٹ کر یہاں آتے تو تمہارا جسم ہڈیوں کا پنجر بن جاتا اور شیطان کے چھوڑے ہوئے درندے تمہارا گوشت جو تمہارے سامنے پڑا ہوا ہوتا تمہیں دکھا کر کھا جاتے۔ اس آواز نے اجنبی پر گشی طاری کر دی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے اٹھا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا جو دودھ کی مانند سفید اور آنکھوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ وہ جان گیا کہ یہ آواز جو اس نے سنی تھی اسی بزرگ کی تھی۔ اجنبی کی زبان بند ہو گئی اور وہ کانپنے لگا۔ بزرگ نے اسے اٹھا کر کہا، مت ڈرو مسافر، یہ سب لوگ جو یہاں آنے سے ڈرتے ہیں بد نصیب ہے، انہیں شیطان ادھر آنے نہیں دیتا۔ تم جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ یہاں اب فرعونوں کی خدائی نہیں ہو رہی، یہ حضرت موسیٰ کی مملکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی آسمان سے اترنے والے ہیں۔ اب اسلام کی کندیلیں اسی کھنڈروں سے روشن ہوگی جن کی روشنی ساری دنیا کو منور کر دے گی۔ جاؤ لوگوں کو ہمارا پیغام دو، انہیں یہاں لاؤ۔ اجنبی نے کہا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، جسم سوکھ گیا ہے۔ سفید ریش بزرگ نے کہا، تم اٹھو اور 50 قدم شمال کی طرف جاؤ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، ڈرنا نہیں، لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ تمہیں ایک اونٹ بیٹھا ہوا نظر آئے گا، اس کے ساتھ کھانا اور پانی ہوگا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ اجنبی نے گاؤں والوں کو سنایا کہ وہ اٹھ کر چلنے لگا تو اس کے جسم میں طاقت آ گئی تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ یہ کسی فرعون کی بدرو ہے۔ اس نے پیچھے نہیں دیکھا، بدرو کے ڈر سے قدم گنتا رہا اور راستہ گھوم گیا۔ 50 قدم پر یہ اونٹ بندھا ہوا تھا، اس کے ساتھ کھانا بندھا ہوا تھا جو اس نے کھا لیا اور پانی بھی پی لیا۔ اس کے جسم میں ایسی طاقت آ گئی جو پہلے اس کے جسم میں نہیں تھی۔ اس نے لوگوں کو ایک تھیلی کھول کر دکھائی جس میں سونے کی اشرفیاں تھی۔ یہ تھیلی اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اجنبی اونٹ پر سوار ہوا اور اس گاؤں میں آ گیا جس میں بیٹھا وہ قصہ سنا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے گاؤں والوں کو سفید ریش بزرگ کا پیغام دیا اور چلا گیا۔ اس کا سنانے کا انداز ایسا پرکشش تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ٹیلوں کے علاقے میں جانے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ لیکن گاؤں کے بوڑھوں نے کہا کہ یہ اجنبی انسان نہیں بلکہ کھنڈر کے شرشرار کا حصہ ہے۔ انسانی فطرت میں یہ کمزوری ہے کہ چھپے ہو کو بے نقاب کرنے کی اور بھید کو پا لینے کی کوشش کرتی ہے۔ جن جسموں میں جوانی کا خون ہوتا ہے وہ خطرے مول لے لیتے ہیں۔ گاؤں کے جوانوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ وہاں جائیں گے۔ اشرفیوں کا جادو بڑا سخت تھا جسے وہ لوگ بچ نہیں سکتے تھے۔ اس 40 میل لمبے اور 10 میل چوڑے خطے میں جتنے گاؤں تھے ان سب سے اطلاع ملی کہ ایک اجنبی مسافر یہی قصہ سنا گیا ہے۔ کچھ لوگ تج و عجب اور فیصلے کے درمیان بھٹک رہے تھے مگر ادھر جانے سے سب ڈرتے تھے۔ بعض آدمی گئے بھی لیکن ٹیلوں کے پر اسرار علاقوں کو دور سے دیکھ کر واپس آ گئے۔ کچھ روز بعد 2 جوان چتر سوار تمام علاقے میں گھوم گئے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی قصہ سنایا جو ذرا مختلف تھا۔ وہ بہت دور کے سفر پر گھوڑوں پر جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ 2 ٹٹو تھے جن پر قیمتی مال تھا۔ یہ تجارت کا مال تھا جو وہ سودان لے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، مال بھی چھین لیا، مال کے ساتھ گھوڑوں اور ٹٹو بھی چھین لیے اور انہیں بھی سفید ریش بزرگ نظر آیا۔ اس نے انہیں وہی پیغام دیا اور کہا، تمہیں شیطان کے درندوں نے لوٹا ہے، تم اللہ کے نیک بندے ہو جاؤ۔ تمہیں 50 قدم پر اونٹ کھڑے ملیں گے اور ان کے ساتھ جو کچھ بندہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا، لیکن مال و زر دیکھ کر آپس میں نہ لڑنا ورنہ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔ انہیں بھی اسی بزرگ نے کہا کہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو پیغام دے کہ ان کھنڈروں سے ڈرے نہیں۔ اس کے بعد ایسی ہی بہت ساری روایتیں سنی اور سنائی جانے لگی۔ ان میں ڈر اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا بلکہ ایسی کوشش تھی کہ لوگوں نے ٹیلوں کے ارد گرد پھرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بعض لوگوں کو اندرونی علاقے سے باہر جاتے اور آتے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ اندر ایک درویش بزرگ ہے جو غیب کا حال بتاتا
اور آسمانوں کی خبر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ امام مہدی ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ ہے، اور کوئی حضرت عیسیٰ کہتا ہے۔ ایک بات وثوق سے کہی جاتی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے خدا کا بیچا ہوا ہے، اور وہ گناہگاروں سے نہ ملتا ہے نہ انہیں نظر آتا ہے۔ ان کے پاس جانے کے لیے نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ یہ طلسماتی اور پر اسرار روایتیں اور حکایتیں لوگوں کو اندرونی علاقے میں لے جانے لگی۔ آگے جا کر انہوں نے پہلی بار وہ کھنڈر دیکھے جن سے وہ ڈرتے تھے۔ وہ ان کے اندر بھی گئے۔ یہ کمزور غلام گردشوں اور گاروں جیسے راستے کی بھول بھلیا تھی۔ ایک کمرہ بہت ہی وسیع اور اس کی چھت اونچی تھی، جالے لٹک رہے تھے اور ماحول پر بہت ہیبت طاری تھی، لیکن وہاں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں سیڑھیاں فرش سے نیچے جاتی اور تہخانوں میں ختم ہو جاتی تھی۔ یہ عمارت ان فرعونوں کی تھی جو اپنے آپ کو خود خدا کہتے تھے۔ وہ کسی کسی کو نظر آتے تھے۔ لوگوں کو اس عمارت میں اکٹھا کر لیا کرتے اور لوگوں کو ان کی صرف آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز ایک ایسی سرنگوں سے گزر کر آتی تھی جن کے دہانے بڑے کمرے میں تھے مگر نظر نہیں آتے تھے۔ بولنے والا سرنگ کے دوسرے سر پر ہوتا تھا جس کے متعلق کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اسے خدا کی آواز سمجھتے تھے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتا۔ ان بڑے کمروں میں روشنیوں کا ایسا انتظام ہوا کرتا تھا کہ مشالیں نظر نہیں آتی تھی۔ کمرے روشن رہتے تھے۔ آئینے کی طرح چمکیلی دھات کی چادریں استعمال کی جاتی تھی جن سے چھپی ہوئی مشالے کی روشنی منعکس ہوتی۔ وہ تو صدیوں پرانی بات تھی۔ اب صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس عمارت میں پھر وہی آوازیں گونجنے لگی جنہیں لوگ خدا کی آواز سمجھا کرتے تھے۔ ذرا سے وقت میں لوگوں کے دلوں سے کھنڈروں کی ہیبت نکل گئی۔ وہ جب بڑے کمرے میں جاتے تو اس سے پہلے انہیں اندھیری اور فراخ سرنگوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ آگے بہت ہی فراخ اور اونچی چھت والا کمرہ آ جاتا جس میں روشنی ہوتی مگر کوئی مشال نظر نہیں آتی تھی۔ وہاں گونج کی طرح آواز آتی، ہم نے تمہیں اندھیرے میں سے نکال کر روشنی دکھائی ہے۔ یہ کوہ طور کی روشنی ہے، اس نور کو دلوں میں داخل کر لو۔ فرعونوں کی بدروحیں بھی مر گئی ہیں، اب یہاں موسیٰ کا نور ہے اور اس نور کو عیسیٰ اور زیادہ منور کرے گا۔ خدا کو یاد کرو، کلمہ پڑھو۔ اور لوگ حیرت سے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھتے اور کلمہ طیبہ گنگنانا شروع کر دیتے تھے۔ اگر اس آواز میں خدا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور کلمہ طیبہ کا ذکر نہ ہوتا تو لوگ شاید اس کا یہ اثر قبول نہ کرتے جو وہ کر رہے تھے۔ وہ سب مسلمان تھے، اپنے مذہب کے نام پر وہ اس اثر کو قبول کر رہے تھے، اور جب انہیں یہ آواز سنائی دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے غار ہیرا میں اندھیرے میں رسالت عطا کی تھی، تمہیں بھی ان غاروں کے اندھیرے میں خدا کا نور نظر آئے گا۔ تو لوگوں نے سر جھکا لیے اور اس آواز کو جس کی گونج میں طلسماتی اثر تھا اپنے دل پر نقش کر لیا، لیکن لوگ اس ہستی تک پہنچنا چاہتے تھے جس کی یہ آواز تھی، اور جو مسافروں کو اونٹ کھانا، پانی اور اشرفیہ دیتی اور مردوں کو زندہ کرتی تھی۔ لوگوں کی بے تابیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے گھروں کو جاتے تو انہیں عورتیں بتاتی کہ ایک اجنبی آیا تھا جو کھنڈر والے درویش کی کرامت سنا گیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس نے درویش کی زیارت کی ہے۔ ایک روز ان دیہات میں جو سب سے بڑا گاؤں تھا وہاں کی مسجد کے پیش امام سے لوگوں نے استفسار کیا۔ اس نے کہا وہ مقدس انسان ہے، صرف نیک لوگوں سے ملتا ہے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو خون خرابہ نہ کرے، صلح اور امن کی زندگی بسر کرے۔ یہ مقدس درویش حضرت عیسیٰ کا پیغام لایا ہے۔ اس پیغام میں محبت ہے، جنگ و جدل نہیں۔ اس پیغام میں یہ نصیحت ہے کہ کسی کو زخمی نہ کرو بلکہ زخمی کے زخموں پر مرہم رکھو۔ اگر تم لوگ ان اصولوں پر زندگی بسر کرو گے تو یہ درویش تمہاری کایا پلٹ دے گا۔ جب ایک مسجد کے امام نے بھی اسی مقدس درویش کو اور اسی آواز کو برحق کہہ دیا تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ لوگوں کے ٹوٹ کھنڈوروں میں جانے لگے تو اعلان ہوا کہ ہر جمعرات کے روز اندر جانے کی اجازت ہوگی اور شام کو میلہ لگا کرے گا۔ چنانچہ اس روز سے جمعرات کا دن مخصوص ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کو بھی وہاں جانے کی اجازت مل گئی۔ اب کھنڈوروں کے اندر اپنی مرضی سے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جمعرات کے روز ان کے ارد گرد میلے کا سما ہوتا تھا۔ دور دور سے لوگ اونٹوں، گھوڑوں اور کھچروں پر پیدل بھی آتے اور شام کو کھنڈوروں میں جینے کا وقت کا انتظار کرتے تھے۔ اندر کی سنسنی خیز دنیا میں انقلاب آ گیا۔
वहाँ अब लोगों को गुनाह और नेकी के तरीके और रोशनी के तस्वुरात एक ऐसी सूरत में नजर आते थे कि लोग उन्हें मुतस्सम और मुतहरिक सूरत में देखते और हैरत ज़दा होते थे। किसी को कोई उल्टा सीधा सवाल और शक करने की जरूरत न होती और न ही वे किसी सवाल और शक की जरूरत महसूस करते थे। सूरज गुरूब होते ही इस सुरंग का मुंह खुल जाता जो अंदर ले जाती थी। ये दरअसल इस इमारत के दरमियान से गुजरने वाला रास्ता था। इसकी दीवारें बहुत बड़े बड़े बलाकों की थी। ऊपर ऐसी ही छत थी। ये सुरंग हर 10-12 कदमों बाद दाएं या बाएं को मुड़ती थी। इसके दरवाजे या दहाने से बाहर चंद एक आदमी खड़े होते थे। उनके पास खजूर के अंबार लगे होते थे। ये खजूरें लोगों की लाई हुई होती थी जिन्हें नजराना कहा जाता था। जायरीन खजूरें एक जगह ढेर कर देते थे। खजूरों के पास पानी के मुश्किलें रखे होते थे। शाम को जब जायरीन को अंदर जाने की इजाजत मिलती थी तो दरवाजे पर हर एक को 3 खजूरों खिलाकर चंद घुट पानी पिलाया जाता और अंदर भेज दिया जाता था। तारीख सुरंग से गुजरकर जब ये लोग रोशन हाल के कमरे में पहुंचते तो वहाँ उन्हें आवाजें सुनाई देती, कलमा तैयबा पढ़ो, अपने अल्लाह को याद करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होने वाला है, दिल से बदी और दुश्मनी निकाल दो, लड़ाई झगड़ा खत्म कर दो और देखो उनका हश्र जिन्हें जन्नत का धोखा देकर लड़ा गया था। इस आवाज के साथ ही लोगों की आंखों में निहायत तेज रोशनी पड़ती। उन्हें एक तरफ मुंह करके खड़ा किया जाता था। उनकी आंखें ठहरा होने लगती तो रोशनी जरा हल्की हो जाती थी। इसके बाद रोशनी कभी तेज होती कभी हल्की और लोगों को सामने वाली दीवार पर सितारे चमकते हुए नजर आते। उन सितारों में जुम्बिश होती थी और इंतहाई मकरूह और भद्दी शक्लों वाले इंसान जाते नजर आते। गूंजदार आवाज सुनाई देती, ये सब तुम्हारी तरह जवान और खूबसूरत थे। उन्होंने खुदा का पैगाम ना सुना। ये कमर के साथ तलवारें सजाकर घोड़ों पर सवार हुए और अपने जैसे खूबसूरत जवानों को कत्ल किया। उन्हें धोखा दिया गया कि तुम लड़ो, मर जाओगे तो जन्नत में जाओगे। देख लो उनका अंजाम। खुदा ने उन्हें शैतान के दरिंदे बनाकर खुला छोड़ दिया है। उन आवाजों के साथ बादल की गूंज और बिजली की कड़क सुनाई देती। कुछ और आवाजें सुनाई देती जो मुख्तलिफ दरिंदों की मालूम होती थी। रोशनी इतनी तेज हो जाती थी कि देखने वालों की आंखें चुंगिया जाती। फिर लंबे दांतों वाले दरिंदे दाएं से बाएं से नजर आते। ये भी इंसान थे लेकिन उनकी शक्लें बड़ी ही डरावनी भेड़िए जैसी थी। उन्होंने बाजुओं पर वैधाना लड़कियां उठा रखी थी। ये लड़कियां जवान और खूबसूरत थी। लड़कियां तड़पती थी। बादल की गूंज और ज्यादा बुलंद सुनाई देती और आवाज आती। उन्हें अपने हुस्न पर नाज था। उन्होंने खुदा के हुस्न को नापाक किया था। उन डरावनी और भयानक शक्लों के बाद बड़े ही खुबरू मर्द और खूबसूरत औरतें गुजरती गई। ये सब हंसते खेलते जाते थे। ये नेक और पाक लोग थे जिनके मुतालिक बताया जाता था कि उन्हें कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं की थी। वे सरापा मोहब्बत, प्यार और खुलूस थे। इसके बाद जायरीन को एक तहखाने में ले जाया जाता था जहाँ इंसान के हड्डियों के पंजर भी थे और खूबसूरत लड़कियां भी घूमती फिरती और मुस्कुराती नजर आती थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई देती, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होने वाला है। जंग व जदल, खून खराबा दिल से निकाल दो। तहखाने का एक रास्ता और था जिससे लोगों को बाहर निकाल दिया जाता। लोगों पर ऐसा तासुर तारी होता था जैसे वे सो गए थे और उन्होंने बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा है जो डरावना था और खूबसूरत भी। वे एक बार फिर अंदर जाने को बेताब होते थे लेकिन किसी को इस तरफ जाने नहीं दिया जाता था जिधर से लोग अंदर जाते थे। वे अपने घरों को वापस नहीं जाना चाहते थे। रात वहीं खंडोरों के करीब ही गुजार देते थे। वहाँ कुछ लोग उनके पास बैठकर उन्हें अंदर के राज बताते थे। एक राज ये था कि अंदर जिसकी आवाज सुनाई देती थी वो खुदा की तरफ से पैगाम लेकर आया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ रहे हैं और खलीफा अल आजिद भी दुनिया में वापस आ गया है। अल आजिद फातमी खलीफा था जिसकी गद्दी मिस्र में थी। सुल्तान अयूबी ने उसे माजूल करके मिस्र को बगदाद की खिलाफत अब्बासिया के तहत कर दिया था। अल आजिद इसके फौरन बाद ही मर गया था। ये 2-2.5 साल पहले का वाकया था। फातमियों ने सलीबियों और हशीशन के साथ साजबाज करके एक साजिश तैयार की थी जिसके तहत सुल्तान अयूबी का तख्ता उल्टा और मिस्र की फातमी खिलाफत को बहाल करना था। इस साजिश की कामयाबी के लिए सुडानियों को तैयार किया जा रहा था वे मिस्र पर हमला करें। खंडर के मुरीदों की तादाद में और उनकी अकीदतमंदी में इजाफा होता जा रहा था और जुनूब मगरिबी इलाके के लोग कायल होते जा रहे थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खलीफा अल आजिद को वापस भेज चुके हैं और खुद भी वापस आ रहे हैं।
उन लोगों ने फौज में भर्ती होने से तौबा कर ली थी, क्योंकि वे जंग व जदल को गुनाह समझने लगे थे। सलाउद्दीन अय्यूबी को एक गुनहगार बादशाह करार दे दिया गया था, जो अपनी बादशाही को वुसाअत देने के लिए जवानों को ये धोखा देकर फौज में भर्ती करता था कि वो शहीद होंगे तो सीधे जन्नत में जाएंगे। खंडरों के अंदर की दुनिया लोगों के लिए इबादत गाह बन गई थी। बाद ने तो टीले के इलाके में ही डेरे डाल दिए थे। वे इस मुकद्दस दुर्वेश की जियारत के लिए बेकरार रहते थे, जिसकी आवाज खंडरों में सुनाई देती थी, मगर उन्हें नजर नहीं आता था। एक नया फिरका जन्म ले रहा था। इस जख्मी हशीशैन को, जो सुल्तान अय्यूबी पर कातिलाना हमले में जख्मी हुआ था, अली बिन सुफियान काहिरा ले गया, जहां उसे एक अलग थलग मकान में रखा गया। सुल्तान अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक इसके इलाज के लिए एक जर्रा मुकर्रर कर दिया गया। वो आखिर मुजरिम था। उसे जिस मकान में रखा गया, उसके दरवाजे पर एक संतरी खड़ा रहता था। वो अभी भागने के काबिल नहीं था। खंडरों की निशानदेही उसने की थी। फैसला हुआ था कि ये ठीक हो जाए तो उसकी रहनुमाई में जासूस भेजकर खंडरों के अंदर के हालात देखने जाएंगे। हो सकता है कि जख्मी झूठ बोला हो। अली बिन सुफियान ने काहिरा आते ही अपने नायब हसन बिन अब्दुल्ला और कोतवाल गयास बिल्बिस से कह दिया था कि वो उस इलाके में अपना कोई मुखबिर और जासूस ना भेजे, जिसके मुतालिक उन्हें रिपोर्ट मिली है कि वहाँ के लोग फौज के खिलाफ हो गए हैं। अली को किसी बहुत बड़े और कारामत इंकशाफ की तवक्को थी। जख्मी को मालूम नहीं क्यों ये वहम हो गया था कि वो जिंदा नहीं रहेगा। वो रोता था और बार बार अपने गांव का नाम बताकर कहता था कि मेरी बहन को बुला दो, मैं उसे नहीं देख सकूंगा। अली बिन सुफियान उसकी इसी कमजोरी को उससे जरूरी राज को बुलवाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जख्मी अपनी बहन के मुतालिक गैर मामूली तौर पर जज्बाती था। अली को जब यकीन हो गया कि जख्मी के सीने में अब और कोई बात नहीं रह गई, तो उसने 2 पैगंबर बुलाकर जख्मी का गांव और इलाका बताया और कहा कि इसकी बहन को अपने साथ ले आए। ये इलाका मिस्र के जुनूब मगरिब में ही था। पैगंबर उसी वक्त रवाना हो गए। सुल्तान अय्यूबी महज पर पहुंच गया और शुबुक के किले में चला गया। उसके चेहरे पर कातिलाने हमले का कोई तासुर नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके मुहाफिज दस्ते का कमांडर और दीगर हुक्काम जो उसके साथ थे बहुत परेशान और शर्मसार थे। वो डरते भी थे कि सुल्तान अय्यूबी किसी न किसी मकाम पर उन पर बरस पड़ेगा और जवाब तलबी भी करेगा, मगर उसने उस तरफ इशारा भी नहीं किया। अलबत्ता अपनी मरकजी कमान के फौजी हुक्काम से कहा, आपने देख लिया है कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप मेरी जंगी चालें गौर से देखते रहा करें। दुश्मन ने जो दूसरा मुहाज खोल रखा है, इस पर गहरी नजर रखे और तकरीबकारों की पकड़ दखड़ और सरकोबी करते रहे। उसने किसी से इतना भी ना कहा कि मुहाफिज दस्ते की छानबीन की जाए। उसने इतने बड़े हादसे का कोई असर नहीं लिया। शुबुक के किले में पहुंचा और सबसे पहले पूछा कि कोई जासूस वापस आया है या नहीं। उसे बताया गया कि 2 जासूस करामत मालूमात लाए हैं। उसने दोनों को बुलाया और सलीबियों के इरादे के मुतालिक रिपोर्ट ली। उसे तकरीबन वो तमाम प्लान बता दिया गया जो सलीबियों ने तैयार किया था। उसने नूरुद्दीन जंगी को भेजी हुई कुमुक के सालार और मिस्र से आई हुई फौज के सालार और दोनों के नायबीन को बुला भेजा और गहरी सोच में खो गया। चौथे रोज जख्मी हशीशैन की बहन आ गई। उसके साथ 4 आदमी थे, जिनके मुतालिक बताया गया कि जख्मी का चचा और तायाजाद भाई है। बहन जवान और पुरकशिश थी, अपने भाई के लिए बहुत ही परेशान थी। जख्मी उसका अकेला भाई था। उनके माँ बाप मर चुके थे। उसे और उसके साथ आए हुए 4 आदमियों को जख्मी के पास ले जाने के लिए अली बिन सुफियान की इजाजत की जरूरत थी। अली बिन सुफियान ने बहन को इजाजत दे दी। उसके साथ आए हुए आदमियों को न मिलने दिया। उन्होंने मिन्नत समाजत की और कहा कि वे इतनी दूर से आए हैं। उन्होंने सिर्फ इतनी इजाजत दी जाए कि जख्मी को देख ले, वे कोई बात न करेंगे। अली बिन सुफियान ने इसी तरह इजाजत दी कि खुद उनके साथ होगा और उन्हें बाहर निकाल देगा। उसने ऐसा ही किया। उसी वक्त उन सबको जख्मी के पास ले गया। बहन ने भाई को देखा तो उसके ऊपर गिर पड़ी। भाई का मुंह चूमने लगी और जारो कतार रोने लगी। दूसरे आदमियों के मुतालिक अली बिन सुफियान ने जख्मी से कहा कि उनसे हाथ मिला लो, ये वापस जा रहे हैं। उसने चारों से हाथ मिलाया तो अली बिन सुफियान ने उन्हें बाहर चले जाने को कहा और ये भी कह दिया कि वे आइंदा इसे नहीं मिल सकेंगे। वे चले गए। बहन ने अली बिन सुफियान के कदमों में बैठकर उसके पांव पकड़ लिए और रो रोकर मिन्नतें की कि उसे भाई की खिदमत के लिए वही रहने दिया जाए। अली बिन सुफियान एक बहन की ऐसी जज्बाती इल्तिजा को टोका ना सका। उसने लड़की की जामा तलाश ली और उसे वही रहने की इजाजत दे दी और वहां से चला गया। बहन भाई अकेले रह गए तो बहन ने भाई से पूछा कि उसने क्या किया है। भाई ने बता दिया
بہن نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بھائی نے جواب دیا، امیر مصر پر قاتلانہ حملے کا جرم تو بخشا نہیں جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تو سزائے موت نہیں دیں گے، ساری عمر کے لیے تہخانے کی قید میں ڈال دیں گے۔ پھر میں ساری عمر تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی؟ بہن نے پوچھا۔ نہیں شارجہ، بھائی نے رندیائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر میں مر بھی نہیں سکوں گا، جی بھی نہیں سکوں گا۔ وہ جگہ بڑی خوفناک ہے جہاں مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ بہن جس کا نام شارجہ تھا بچوں کی طرح بلبلا اٹھی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں اس وقت بھی روکا تھا کہ ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑو، مگر تم نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کا قتل جائز ہے۔ تم لالچ میں آ گئے تھے، تم نے میری بھی پرواہ نہ کی۔ میرا کیا بنے گا؟ تم نہ ہوئے تو میرا آسرا کون ہوگا؟ زخمی بھائی کا ذہن تقسیم ہو گیا تھا۔ کبھی وہ پچھتاوے کی باتیں کرتا اور کہتا کہ وہ ان